اذان ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اذان جو ہوتی ہے یہ ہماری کامیابی کی طرف وہ بلاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میری کامیابی کہاں ہے؟ دکان میں ہماری کامیابی، کاروبار میں ہماری کامیابی، کھیتی میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور کچھ بڑا نہیں ہے، حی علی الفلاح اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کہتے ہیں کامیابی ہماری کھیتی میں ہے، کامیابی ہمارے کہاں ہے؟ دکانوں میں ہے۔ تو اور ہمارے یہاں ہماری عورتیں یا مرد کوئی بھی اذان ہوتی ہے اور ہم گپے سپے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اذان جب ہو تو غور سے سنیں۔ اس کا میں ایک واقعہ بتاؤں کہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اور زبیدہ جو ہے بہت سارے کارنامے کیے، یہاں تک کہ نہر فرات جو مکے میں جو ہے لوگوں کے لیے بہت بڑا نہر بنایا، بہت پیسے خرچہ کیا اور لوگوں کے لیے بہت سارے کام کیے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، اللہ نے کیا برتاؤ کیا، اور آپ جو قبر میں رکھے گئے تو فرشتوں نے کیا برتاؤ کیا۔ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ جب میری پکڑ ہوئی اور جتنے کام میں نے کیے سارے گنوائے تو کہا کہ سب دکھاوے کے لیے تھا اور سب فضول تھا، تمہارا کوئی یہ سب جو ہے ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک نیکی تیری میرے پاس ہے، وہ نیکی اپنی سہیلی کے ساتھ تو باغیچے میں ٹہلنے گئی تھی 4 بجے کے وقت، عصر کے بعد جب ٹہلنے گئی، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہوئی مغرب کی، تیرا دوپٹہ سر سے نیچے اترا ہوا تھا، میرے منادی نے میرا نام، میری بڑائی کا جب نام لیا اور مجھے جو پکارا اللہ اکبر کہہ کر کے، تو نے اپنے دوپٹے کو اٹھا کے سر کو ڈھاکا۔ یہاں تیری کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، اور تو نے میری نام کا احترام کیا، اس احترام کی وجہ سے تیری میں نے بخشش کر دی۔ ہم آج اذان ہوتی رہتی ہے، ہم جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم جو ہے بات کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان جب ہو تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس الفاظ کو دہراؤ، اس کے بعد جو ہے بعد والی دعا پڑھو، تو میں تیری بخشش کے لیے تیری جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مریم کو جب وہاں رکھا گیا تو یہاں سے ایک عبرت، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے روزی پہنچاتا ہے۔ یعنی مریم کو جب وہاں لے کے گئے تو سب لوگ کہنے لگے کہ میں اس کو پالوں گا، میں پالوں گا، تو زکریا علیہ السلام جو بے اولاد تھے انہوں نے کہا کہ میں پالوں گا، اس کی میں پرورش کروں گا۔ تو ایسے نہیں ہوگا، قرآن دازی ہو۔ تو قرآن دازی کرنے کے لیے قلم کو، جسے تورات لکھا جاتا تو وہ قلم کو دریائے نیل میں ڈالا گیا، تو جدھر پانی بہہ جاتا ہے قلم ادھر بہہ جاتا ہے، تو اس کے نمبر نہیں آتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا نمبر آیا تو اس نے قلم کو جو ڈالا تو جدھر سے پانی چل رہا تھا وہ قلم ادھر ہی چلنے لگا، ان کے حصے میں آ گیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس کو محراب میں رکھ کر کے، اپنے کمرے میں رکھ کر کے، باہر سے تالا لگا کر کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ کہا گئے بازار میں گئے کہ دودھ دات لے کے آؤں اور بچے کو جو ہے کھلایا جائے گا، بچہ بھوکا ہے۔ تو بچی کے لیے جو سب سامان لینے کے لیے گئے تو وہاں سے جب آیا تالا کھولا، تالا کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کے پھل فروٹ وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام نے کہا، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ پھل فروٹ کہاں سے آیا تیرے پاس مریم، یہ سامان کیسے آیا، میں تو تالا لگا کے گیا تھا۔ تو مریم نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے۔ جب یہ دیکھا تب اسی وقت جو ہے زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ اللہ اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہو گیا، میری بیوی اگر کیا کہتے ہیں میری بیوی جو ہے اس کو اگر ماہواری بند ہو گیا تو کیا ہو گیا، اللہ تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو چاہے گا تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، دعا کیا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر جو ہے ان کو خوشخبری بھی دیا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ تو ہم خدا سے کبھی جو ہے یہ نہ ہو کہ اللہ ہم کو نہیں دے رہا ہے۔ ایک آدمی
موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے جو ہے بھوکا پیاسا رہ رہ کے میں کمزور ہو گیا ہوں. کیا ہوا ہوں؟ کمزور ہو گیا ہوں، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. تو مجھے اللہ سے یہ کہو کہ میرے نصیب کی جتنی روٹی ہے نا وہ مجھے ایک دن میں دے دے، تاکہ میں ایک ٹائم کھا کے کم سے کم سیر ہو جاؤں اور مجھے تسلی ہو جائے. اس کے بعد بھلے مرنا ہوگا چلے گا. اللہ سے بات کیا موسیٰ علیہ السلام نے. اس کے نصیب میں 2 روٹی تھی، پوری زندگی میں 2 روٹی. ایک آدھ لقمہ کبھی کبھی ملتی تھی، تو وہ جو ہے 2 روٹی اس کے نصیب میں تھی. 2 روٹی اللہ نے اس کو دے دیا ایک ٹائم میں. اس نے کیا کیا؟ 1 روٹی کھایا اور 1 روٹی خیرات کر دیا. جب 1 روٹی خیرات کر دیا تو پھر اللہ نے اس کے جو ہے 1 روٹی کے بدلے میں 10 روٹی کہیں سے آ گئی. 10 روٹی کہیں سے آ گئی. جب 10 روٹی کہیں سے آ گئی پھر اس میں 1 کھایا، اس کے بعد 9 روٹی خیرات کر دیا. 9 10 90 روٹی. اب اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کے ساتھ وہ یہ کیا کہ وہ پیسہ والا اتنا ہو گیا کہ اب وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا. آج اگر ہم 1 روپے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ ہم کو 10 دینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور دے گا. کس حال میں دے گا، کیسے دے گا، ہمیں وہ گمان بھی نہیں ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام کہنے دیکھو تو 2 روٹی والا کیا حال ہے، وہ آیا آ کر کے دیکھا تو ارے یہ تو مطلب جو ہے خوشحال ہے، اور جو ہے گاڑی گھوڑا بنگلہ سب اس کے پاس ہے. کیسے ہے بھائی؟ تو یہ تو 2 روٹی ملی تھی. کہا کہ اس 2 روٹی کو لے کر کے میں اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا، اللہ کے ساتھ بیوپاری شروع کر دیا میں نے. اللہ بہت دے رہا ہے. آج ہم لوگ اتنا کنجوسی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ. تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا. کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس گھرانے میں پیدا ہوئے؟ عبد المطلب گھرانے میں پیدا ہوئے اور قریشی خاندان میں پیدا ہوئے. ہاشمی آپ کہلائے گئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، کون؟ حضرت آمنہ، کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں کی گود مکتب، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ. اور بچہ جو ہمارے ہاں آج پیدا ہوتا ہے تو بچہ نافرمان جو ہوتا ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے. ماں اگر صالح ہوگا، نیک ہوگا. آپ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے، بائجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت امام بخاری کا واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. ماں اگر نیک ہوگی تو بچہ نیک صالح ہوگا. آج ہمارے بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اور عورت جو ہے غیبت کرتی ہے. بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، چوری کر رہی ہے. بچہ پیٹ میں پل رہا ہے اور عورت جو ہے دوسرے کی برائیاں کر رہی ہے، گالی بک رہی ہے، بغیر اجازت کے کوئی سامان اٹھا کے کھا لیتی ہے. تو وہ بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا. وہی بچہ ہمارا نافرمان ہوتا ہے آگے چل کر کے. وہی بچہ جو ہے ماں کا بال پکڑ کے گھسیٹتا ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں پلنے لگے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں کہیں بیٹھتی تھی تو مجھے وہاں سے جو ہے اس سرزمین سے خوشبو آنے لگتی تھی. ہم جو ہے کنکریوں میں پاؤں رکھتے تھے تو کنکری روئی کی گالے کی مانند ہو جاتا تھا نرم، اور میں تمام عورتیں پانی رسی سے کھینچا کرتی تھی کنویں سے، اور جب میں پانی لینے بھرنے جاتی تھی تو پانی اپنے آپ آٹومیٹک اوپر بہہ کے نکلنے لگتا تھا. جہاں میں تھوکتی تھی وہیں سے خوشبو آتی تھی، اور جس راستے سے گزرتی تھی تو وہاں سے خوشبوئیں آتی تھی. ایک بار کہتے ہیں کہ میرے سسر نے مجھے بلایا کہ بہو ایک بار بتاؤ کہ تو بیوہ ہے، تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور تو ایسی ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جدھر سے گزر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کے کہاں سے لے کے آتے ہیں. جیسے کہ مالور میں مشہور ہے کہ موٹواری کا مولوی صاحب جدھر سے گزر جائے تو کہتا کہ ہاں وہ گزرا ہے ادھر سے. تو آمنہ کہتی ہے کہ ابا جان، وہ رونے لگی کہ ابا جان یہ جب مہمان میرے پیٹ میں جس دن سے پلنے لگا ہے، اس مہمان کی خوشی، اس مہمان کی طفیل میں اور اس بچے کے طفیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جہاں تھوکتے ہیں وہاں سے خوشبو آتی ہے، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے بچے کی، وہ تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، وہ تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے دن جو ہے کہ عورتیں حوریں آئی اور حوریں آ کر کے جو ہے بچے کو جنا، اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ بچہ جننے کا جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے وہ مجھے تکلیف کبھی نہیں ہوئی.
وہ ذرا سی بھی تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد چادر میں ان کو ڈھک کے رکھے ہیں، اور عورتیں جو باہر سے آئی تھی، دائیاں آئی تھی دودھ پلانے والی، وہ عورتیں آئی، آنے کے بعد پوچھا کہ گھر میں بچہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے یتیم ہے کیا، باپ ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں، باپ نہیں ہے اس کا۔ تو عورتوں نے کہا کہ اس کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، چلو۔ تو مالداروں کے بچوں کو لے کر کے تمام عورتیں چلی گئی۔ حضرت دائی حلیمہ جو ہے، اس کی اونٹنی بہت کمزور تھی، اور یہ لاغر ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ جب آئی تو دائی حلیمہ نے آ کر کے جو ہے پوچھا، دیکھا تو کسی گھر میں بچہ نہیں ملا، اور اسی گھر میں پہنچے، کیونکہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ رکھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نصیب میں لکھ رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اللہ نے دھکے مروا دیا، اور وہ سب عورتیں چلی گئی مالداروں کے بچوں کو لے کر کے۔ ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں ہم کو دنیاوی فائدہ ہو، جو دکھائی دے، ہم ادھر بھاگتے ہیں۔ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے تو ادھر ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ادھر نہیں جاتے ہیں، دین کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، نماز کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، قرآن کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو گے تمہارے گھر میں برکت ہوگا، قرآن پڑھو گے تمہارے گھر میں بے برکتی دور ہو جائے گی، قرآن پڑھو گے گھر میں تو گھر میں جو ہے تمہارا وہ قبرستان نہیں ہوگا، گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں نماز پڑھا کرو، اور ہم نماز کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ آئی، آواز لگایا تو کہا کہ ہاں بچہ ہے، ابا ہے اس کا؟ تو بولے نہیں ہے۔ اچھا بچہ کو تو دکھاؤ۔ چادر جو ہٹایا گیا تو حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ کہتی کہ یا اللہ، سبحان اللہ، ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ پورب سے پچھم، اتر سے دکھن، اور تمام دنیا کو میں پھرتا ہوں، لیکن میں نے بھی ایسا کہیں بچہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، تم کہاں سے دیکھو؟ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے؟ آمنہ کہتی کہ میں نے اس کا نام محمد سوچا ہے۔ تو دادا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام احمد سوچ رکھا ہے۔ محمد اور احمد دونوں نام ایک ہی ہے، ان کا نام محمد اور احمد بھی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی گئی دائی حلیمہ۔ جب لے کے گود میں جاتی ہیں تو جانے کے بعد اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، آگے ان کا شوہر بیٹھتا ہے، پیچھے دائی حلیمہ بیٹھتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی، بہت چابک لگاتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، لیکن وہ اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور وہ پیچھے اور ایک آدمی آگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اونٹنی نہیں اٹھی، آواز آتی ہے، دل گوارا کرتا ہے کہ نہیں، ان کو آگے بٹھاؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا۔ جب آگے ان کو گود میں لیا گیا تو اونٹنی اٹھی، اور اتنی تیز رفتار کی سواری ہو گئی کہ بجلی کی طرح وہ چلنے لگی۔ جو لوگ کئی دن پہلے جا چکے تھے، وہ لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، دھول گرد غبار اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جب قریب آیا کہا کہ حلیمہ، سواری تو روکو، یہ سواری تم نے کہاں سے لی؟ یہ سواری تو تمہاری بہت کمزور تھی، کیسے تیز ہو گئی؟ کہا کہ یہ باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ بہت جلدی گھر پہنچ گئے۔ ادھر اللہ نے ان کے گھر میں اللہ نے فتوحات جاری کر دیا، گھر میں رحمتیں نازل فرما دیا کہ آج میرا محبوب تمہارے گھر میں آ رہا ہے، اس گھر میں آ رہا ہے۔ تو محبوب کے صدقے میں اس گھر میں برکت نازل کر دیا اللہ نے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے کھانا چاہتے تھے۔ ایک بار بھائی کے ساتھ، دوسرے شریک بھائی کے ساتھ کہا کہ ہم بھی جنگل میں جائیں گے بکری چرانے کے لیے۔ بکری چرانے کے لیے گئے تو دوسرے شریک بھائی نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، اور 2 تس میں پانی لے کر کے آئے تھے جنت سے، اور چاک کر کے دل گردے کو باہر نکالا گیا، اس پانی سے دھویا گیا، پھر وہاں فٹنگ کیا گیا، پھر اس کو پیک کیا گیا، اس کے بعد اس کی سلائی کی گئی، سب نے دیکھا۔ وہ جا کر کے گھر ذکر کر دیا۔ دائی حلیمہ گھبرا گئی کہ کسی اور کا بچہ ہے، اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کہوں گی، میں کیا جواب دوں گی، میں کہاں سے بچے لا کے دوں گی؟ اس کو روک لیا گھر میں۔ اگلے دن بھیڑیوں نے ان کی بکری چورا لیا، شام کو بکری کی گنتی کر